جنگ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جنگ کے موقع پہ سب سے پہلا امیر غالباً حضرت عبداللہ بن رواحہ کو بنا رہا، اور فرمایا اگر یہ شہید ہو جائیں تو اس کے بعد جو ہے وہ حضرت جعفر بن ابی طالب کو امیر بنا لینا، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں، ایک حضرت زید بن حارثہ غالباً تھے، فرمایا ان کو امیر بنا لینا، اگر فرمایا یہ تینوں کے تینوں شہید ہو جائیں تو اس کے بعد جو اپنی مرضی سے، اپنی رائے سے، اپنے مشورے سے جو امیر طے ہو اس کو بنا لینا۔ تو صحابہ کرام نے جیسے ہی یہ بات سنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ کرام کا نام لیا اور فرمایا کہ اگر یہ شہید ہو جائیں تو پھر اپنی مرضی سے، اپنے مشورے سے کسی کو امیر بنا لینا، اس سے معلوم ہوا کہ یہ تینوں حضرات شہید ہی ہوں گے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فرمان کو وہ سچا پاتے تھے، اور آپ کی ایک ایک پیشین گوئی ان کے دل میں بیٹھی ہوئی تھی، ان صحابہ کرام کے ذہن میں بیٹھی ہوئی تھی کہ یہ پکی ہوگی، پوری ہی ہوگی، اور بالآخر وہی ہوا جیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ویسے کہ ویسے تمام صحابہ کرام شہید ہوئے بالآخر۔ بلکہ حضرت جعفر بن ابی طالب کے بارے میں آتا ہے ان کے ایک بازو کو کاٹ دیا دشمنوں نے، انہوں نے الٹے ہاتھ میں جھنڈے کو لے لیا، اس کے بعد انہوں نے الٹے ہاتھ کو بھی، بازو کو بھی کاٹ دیا، پھر انہوں نے اپنی گردن میں لے لیا، آخر ان کو شہید کر دیا گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کی خبریں مل رہی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور تمام صحابہ کرام موجود تھے، حضرت جعفر بن ابی طالب کے گھر والے بھی موجود تھے، وہ غم زدہ بیٹھے تھے کہ ان کو اتنی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جنت کے اندر ان بازوں کے بدلے میں پر عطا فرمایا ہے، وہ جہاں پہ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، پھرتے ہیں اور مزے کی زندگی وہ گزارے، پھر جا کے ان کو کچھ نہ کچھ تسلی ہوئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بھی فرمایا ان کے گھر میں کچھ کھانا دو تاکہ یہ پریشان نہ ہوں، اور کچھ کھانا نہ بنا سکیں تو چلو وہ استعمال کر لیں گے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمانے کے بعد جو ہے وہ صحابہ کرام نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر کیا، امیر بنایا۔ انہوں نے ایک چال چلی، فرمایا کہ ہم نے جتنے بھی جماعت ہے، جتنے بھی لوگ ہیں، ان کے ہم نے 4 حصے بنانے ہیں، ایک حصہ آگے کی جانب چلے گا، ایک پیچھے، ایک دائیں، ایک بائیں۔ فرمایا کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد پیچھے والا آگے آ جائے گا، دائیں والا بائیں آ جائے گا، بائیں والا دائیں آ جائے گا، آگے والا پیچھے چلا جائے گا۔ اس طریقے سے ہم نے یہ حربہ کھیلنا ہے تاکہ ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھے کہ یہ لوگ تو بہت بڑی جماعت ہیں، عجیب عجیب نئے نئے چہرے سامنے آ رہے ہیں۔ تو ان کی اس چال کی وجہ سے دشمن کے دل میں اللہ نے رعب بٹھا دیا، اور اللہ نے پھر ان مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں پتہ چلا، فرمایا کہ یہ کیسے ہوا، تو صحابہ کرام نے جیسے ہی بتایا کہ یہ صورتحال رہی، وہ صحابہ کرام تینوں شہید ہو گئے جیسے آپ نے فرمایا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت خالد بن ولید کو امیر بنایا، اور انہوں نے اس چال سے دشمن کو جو وہ شکست دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ یہ سیف اللہ ہیں، یعنی اللہ کی تلوار ہے، سیف من سیوف اللہ، یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا، اور ان کا نام اور لقب یہ پڑا سیف اللہ، یہ اللہ کی تلوار ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ لقب عطا فرمایا تھا خوشی میں آ کر کے۔ تو بہرحال یہ صحابی ایسے تھے کہ 125 جنگیں غالباً لڑیں، پھر بھی موت جو ہے وہ بستر پر آ رہی تھی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ موت اللہ نے جہاں پہ لکھا وہیں پہ آئے گی، چاہے وہ جنگوں کے اندر ہی زندگی گزار دیں، جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں زخم نہ لگے ہوں، لیکن موت کہاں پہ آ رہی؟ بستر پہ آ رہی۔ اور ایسے بھی صحابہ کرام تھے، ایک ہی مرتبہ کلمہ پڑھا، ابھی نماز بھی نہیں پڑھی، اور فوراً جہاد کا اعلان ہوا اور وہاں پہ تشریف لے گئے اور اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے، ایک بھی نماز نہیں پڑھی لیکن شہادت کا درجہ پایا، اور فرمایا کہ دیکھو زندگی میں ایک نماز نہیں لیکن سیدھے جنتی ہے، کیونکہ ابھی وہ نماز کا وقت نہیں آیا تھا، کلمہ پڑھنے سے تو پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے۔
تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ جہاں پر انسان کو موت نے آنا ہے وہ آ کے رہے گی، چاہے وہ انسان گھر کے اندر ہو، چاہے جنگ کے اندر ہو، جہاں بھی موجود ہو، لیکن انسان کا یقین ہونا چاہیے کہ موت کے وقت کا کوئی بھی پتہ نہیں ہے۔ ہر وقت انسان کو بس تیار رہنا چاہیے کہ بس میں نے جانا ہے، اور ہر وقت تیار ہو کہ میری کوئی نمازیں قضا نہ ہو، میں نے کسی کا حق نہ دینا ہو۔ اللہ سے دعائیں ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔